الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث قابل صد احترام اور قابل صد ستائش ہمارے منتظمہ جنہوں نے یہیں سے معلوم کر دیا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کے محبوب بنتے ہیں سبحان اللہ اس کے دوست بنتے ہیں تو وہ ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں میں آج اپنے مسجد شریف جامع مسجد الرضا میں بڑے طویل عرصے کے بعد حاضر ہوا ہوں اور ہمارے محترم جناب ناصف صاحب اور ہمارے ملک ذیشان صاحب اور ہمارے حافظ محمد خان صاحب یہ تشریف لے گئے، گھر آئے تو انہوں نے مجموعی طور پہ فرمایا کہ ہمیں مسجد شریف کو رینیویٹ کیا ہے، نیا بنایا ہے، سبحان اللہ، اور آپ جو ہیں وہ تشریف لے چلیں،
میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر مجھے آج اس مسجد شریف میں حاضر ہو کر یہ محسوس ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ لوگ جنہوں نے دعوی ایمان کیا، آمنوا باللہ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اگلے آمنوا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے، یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت حاصل کر لی ہے۔ تو قابل یا لائق صد تحسین ہیں ہمارے یہ نوجوان برادران منتظمین کہ روح خوش ہو گئی ہے مسجد شریف کو دیکھ کر۔ یہ پہلا بھی خاصہ تھا اس مسجد کا کہ جس طرح اپنے گھر کی صفائی اور نفاست کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح اسلام آباد کی تمام مساجد میں سے اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو لوگ اساتذہ ہیں یہاں پہ، جو بچے ہیں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچوں کو دیکھو تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان پہ خاص توجہ بھی ہے اور ان کی تربیت بھی ہے۔ علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، وگرنہ صرف علم محض ایک رٹا ہے اور باعث امن نہیں، باعث فساد ہے۔ جب تک اس علم کا عملی اظہار نہ ہو، اور علم کا عملی اظہار کیا ہے کہ انسان روشن دماغ ہو جاتا ہے، روشن دماغ ہو جاتا ہے، اور اس کا قلب محمدی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نور کو عکس حاصل کرتا ہے، توجہات حاصل کرتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انتہائی اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور جس فرد کے اندر اخلاص پیدا ہو، اخلاص کو آپ تجارت کرنے والے لوگ ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ ہم جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خالص چیز دیں۔ کیا دیں؟ خالص چیز دیں۔ دودھ دیں تو خالص دیں، جی دوائی دیں تو خالص دیں۔ اور جو فرد اپنا سودا خالص رکھتا ہے اسی کا عمل اخلاص والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اخلاص ایک در کا بناتا ہے، در کا نہیں بناتا۔ اخلاص ایک در کا بناتا ہے۔
جب یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم قولی ایمان حاصل کر لو، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جب تم نے قولی ایمان حاصل کر لیا تو تمہارے لیے جنت کا دروازہ کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس میں داخلہ کس چیز سے ہوگا؟ دروازہ تو قال لا الہ الا اللہ سے ہو گیا، یعنی دروازہ کھل گیا۔ من قال لا الہ الا اللہ، دروازہ کھل گیا۔ اب دخل الجنہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ دخل الجنہ سیدنا قرآن مقدس میں یہ 4 آیات آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی 136ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے ان تمام احکام پر جو اس نے ہم پر نازل کیا ہے۔ پہلا درجہ ایمان اللہ کی ذات پر اور اس کے تمام احکام پر۔ یہ جب آپ کو حاصل ہو گیا، پھر قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایمان داخل ہو گیا تمہارے اندر، ایمان لے آئے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے کہ ایمان آپ کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ان الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جن کے سامنے جو ہی اس کے محبوب کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل کی کلیاں کھل اٹھیں، کھل کر پھول بن جائیں۔ اور نہ صرف پھول بنے بلکہ اس کے اندر عادات، اطوار، اخلاق کی ایسی مہک آنے لگ جائے کہ دور دور تک جو مکھیاں شہد بناتی ہیں ان کو وہی ہو کہ جا ایجاز کہ جو تم چاہتے ہو وہ اس جگہ ہے، جا ایجاز، تمہاری غذا یہاں ہے۔ وجلت قلوبہم، مومن جب کھلتا ہے تو اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے۔ مومن کے ایمان کا پھول جب کھلتا ہے تو اس کی خوشبو نہ صرف زمین کے شرق و غرب اور جنوب و شمال اور تحت و فوق تک جاتی ہے بلکہ اس کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور عرش حق، حاملین عرش، ملائکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں خوشخبریاں دیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کہ پروردگار کسی کی مہک آئی ہے کسی کے ایمان کی زمین سے،
زمین سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت دور دور جاتی ہے اہل ایمان کی مہک. کوئی بغداد میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی ایمان کی مہک دنیا میں جاتی ہے. کوئی اجمیر میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کی ایمان کی مہک، کوئی دہلی میں نظام الدین بن کے بیٹھا ہوا ہو تو ایمان کی مہک دور دور تک جاتی ہے. کوئی مجدد الفسانی بن کے بیٹھا ہوا ہو، اس کے ایمان کی مہک ان سارے پھولوں میں جو خوشبو بھری جا رہی ہے، اس کی شعاعیں، اس کی رنگت، اس کی لطافت آسمانوں سے مدینے کے تاجدار پہ اترتی ہے، اور مدینے کے تاجدار سے ہر پھول میں رنگ بھرا جاتا ہے، لطافت بھری جاتی ہے اور خوشبو بھری جاتی ہے. تو مومن پھر آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے، مومن پھر آنکھوں کو بھی بھلا لگتا ہے. اس کی آنکھ میں پروردگار ایک بہادری کی چمک پیدا کر دیتا ہے. چہرے پہ گو غذائیں دنیا کی نے اس کے چہرے کو غبار آلود کر دیا ہو، مگر اس کا تبسم یہ بتاتا ہے کہ پیچھے ایک زبردست انرجی رکھتا ہے جو آسمانوں سے اتر رہی ہے. اور اتنا تبسم اس کا ہوتا ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن اقبال کہتے ہیں، نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گاید تبسم بر لبے اوس. مومن کی نشانی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ مسکراہٹ جو اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت نے عطا فرمائی ہے، اس میں اس قدر مستاں اور سرگرداں ہو جاتا ہے کہ موت کو بھی موت نہیں سمجھتا، اور وہ موت کو بھی وصال سمجھتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے اس مالک کے پاس جا رہا ہوں جس نے مجھے خوبصورت وجود دیا، خوبصورت سوچ دی، خوبصورت فکر دی، خوبصورت دانائی دی، دل کی کشادگی عطا کی، ہاتھ کو سخاوت کے لیے کھلا رکھا، غریب پروری کے لیے دل کشادہ رکھا، ہاتھ عطا والا رہا، اوپر والا رہا نہ کہ نیچے والا. تو دوستو، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ ہیں جن کے دل ہر دم کھلے رہتے ہیں. جس کا دل مرجھا جاتا ہے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ جس کا دل مرجھا جاتا ہے اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور جس کا دل کھلا رہتا ہے وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب وصال یار کا وقت آیا ہے، اب وصال محبوب کا وقت آیا ہے. وہ جس کی خاطر دنیا میں میں نے تمام چیزوں کو برداشت کیا،
یہ مصائب دنیا یوں ہی برداشت نہیں ہوتے جب تک محبوب کے ملنے کا تصور قائم نہ رہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ دنیا کے مصائب، دنیا آرام گاہ نہیں، مصائب گاہ ہے. عزت کی جگہ نہیں، اہتمام کی جگہ ہے، تیاری کی جگہ ہے، وصال یار کے لیے تیاری کی جگہ ہے، قرب محبوب کے حصول کے لیے پروانہ وار اور دیوانہ وار رقص کرنے کی جگہ ہے، اور محسن کے احسان کو یاد کرنے کی جگہ ہے کہ تم سوئے رہتے ہو اور دل تمہارے کو وہ جگائے رکھتا ہے، سانسیں تمہاری کو وہ چلائے رکھتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب اس طرح چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں نے یہ 2 آیات آپ کے سامنے صرف اور ایک حدیث پیش کرنی ہے. تو میں نے پہلی جو آیت پڑھی آپ کے لیے کہ نشان مرد مومن وجلت قلوبہ، وہ اس کائنات میں ایسا مست ہو کے چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی رنگینی اس کو اپنی طرف متوجہ کر ہی نہیں سکتی، اپنی طرف متوجہ کر ہی نہیں سکتی. دنیا کی نہ شاہی اسے اپنے طرف متوجہ کر سکتی ہے، نہ دنیاوی تم تراک اسے اپنے طرف متوجہ کر سکتا ہے، اور نہ دنیا کے لذائذ اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، چونکہ اس کا دل اپنے مولا سے جڑ گیا ہے. اور یہ دل اپنے رب سے جوڑنے والا کون ہے؟ وہ مدینے کا تاجدار جس نے کبھی کسی کا دل توڑا نہیں ہے. جو دل توڑنا نہ جانتا ہو وہی دل جوڑنا جانتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ جو دل توڑنا نہ جانتا ہو وہی دل جوڑنا جانتا ہے. تو آج کی میں نے قرآن مقدس سے آپ کے سامنے فرمایا، دیکھا کہ ایمان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں. ایمان ایک شجر تابدار ہے، شجر سایہ دار ہے، شجر ثمر آور ہے، ثمر بار ہے، اور اس کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، قسمیں ہیں. ان میں سے پہلی ارشاد فرمائی الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 شاخیں ہیں. اعلیٰ، ان میں سے سب سے بلند کیا ہے؟ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ. اس میں سب سے بڑا شعبہ جو ہے، وہ مین گیٹ جو ہے، وہ بڑا دروازہ جو ہے جس کے اندر سے نبی بھی داخل ہوتے رہے، صدیق بھی داخل ہوتے رہے، شہداء بھی داخل ہوتے رہے، صالحین بھی داخل ہوتے رہے. وہ یہ ہے بڑا دروازہ، قول لا الہ الا اللہ. دل سے اس نے لا الہ الا اللہ. لا الہ میں ذرا دقت ہے. جب یہ چوٹی سر کر لیتے ہیں نا تو حاصل جو شے ہوتی ہے وہ ہے اللہ. وہ کیا ہے؟ نفی کرنا ہر چیز کی مشکل ہے، چونکہ نفی کے لیے جان بھی اور مال بھی اور اولاد بھی دینا پڑتی ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ میرا دل غیر سے تو محبت نہیں کر رہا،
یہ میرا دل اسی سے محبت کر رہا ہے یا نہیں؟ چونکہ اس نے بولی لگا کے خریدا ہے تمہیں، اور جو بولی پہ بک گئے، اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہوئی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہوئے ہیں۔ بدلے میں کیا کرے گا؟ جان و مال کے بدلے میں وہ کوئی ادنا درجے کی جنت نہیں دے گا، حالانکہ اس کے ہاں ادنا درجے کی جنت ہی کوئی نہیں۔ جان اور مال کے بدلے میں وہ آپ کو جنت عدن عطا کرتا ہے، اور جنت عدن کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے قرب خاص کی جنت ہے، جہاں اپنے قریب جمع کر کے اپنے دیدار سے ہر روز آپ کو نوازے گا۔ فرمایا اگر بکنا ہے نا تو میری منڈی میں جب بولی لگے تو بکا کرو، دنیا کی بولیوں پہ مت بکو، اپنے آپ کو اتنا سستا نہ سمجھو۔ ارشاد فرمایا گیا، فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، اول قول لا الہ، یہ پہلا پارٹ ہے اس کا۔ لا الہ ہر شے کی نفی کرنا، نفی ایک زبان سے ہوتی ہے اور ایک دل سے ہوتی ہے۔ زبان پہ اس کا اظہار ایک ایسا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو حاصل کرنے والے کو پروردگار نے پہلا عظیم انعام حاصل کرنے والے کو پروردگار نے اپنا خلیل اللہ قرار دیا۔ میرا دوست ہے یہ، اللہ دے رہا ہے انعام، یہ مانگ نہیں رہا، اس نے تو سودا کر لیا، اس نے تو بیچ دیا کہ جان میری یہ ہے، اس میں پروردگار تصرف تیرا ہی ہوگا، مال میرا یہ ہے، اس میں تصرف تیرا ہی ہوگا، اولاد میری یہ ہے، اس میں تصرف۔ اگر اس کو ہم اولی میں دیکھیں تو اس کا اظہار ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا، جس نے جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ اب اس نے اخلاص دیکھا، جان اس نے دے دی، اس نے 100 جانیں واپس ابراہیم کو لوٹا دی۔ سمجھو ذرا، آگ میں کودنا ہے، دنیا کی سخت ترین شدید ترین آگ میں کودنا ہے۔ ابراہیم کود گئے، آتش نمرود میں کود گئے۔ بہادر اس آتش میں کود سکتا ہے، بزدل نہیں کود سکتا۔ جو سودے میں نفع نقصان کی بات کرے اور سودا خریدنے والے کو نہ دیکھے کہ خرید کون رہا ہے، جی سودے پہ نظر رکھے اور خریدار پہ نظر نہ رکھے۔ یارو ایسا خریدار جو مانگتا ہے، کہتا ہے لاؤ ابراہیم جان کا مولا حاضر ہے، لبے بام تماشائی کی حیثیت سے دیکھو کہ ہم کس طرح آگ میں کودتے ہیں۔ توجہ دیجئے، خلیل اللہ بن گئے، جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، مگر پروردگار عالم نے ہر شے واپس لوٹائی، اور تمہیں بھی کہا کہ اگر میرے راستے پہ
اخلاص کے اس اعلیٰ منصب پہ کھڑے ہو کر خرچ کرو گے، بغیر کسی نمود کے، بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی اظہار کے قربان ہو جاؤ گے، اور باقی جگہوں پہ سودا کرنے کے لیے تمہارے لیے تحریر بھی ہوتی ہے، اقرار بھی ہوتا ہے، شاہد بھی ہوتے ہیں، مگر میرے ساتھ سودا کرنے کے لیے نہ اقرار کی نہ اقرار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ میرے ساتھ سودا کرنے کے لیے تحریر کی ضرورت ہے، نہ ہی شاہد کی ضرورت ہوتی ہے، بس اشاروں میں تم ہمارے ہو جاتے ہو، ہم تمہارے ہو جاتے ہیں۔ اشاروں میں، ہم سے اشاروں میں سودا کر، جی ہم سے خاموشی میں سودا کرو، اس لیے کہ علیم بذات الصدور، ہم تمہارے دل کے ہر ایک تصور کو بھی جان رہے ہوتے ہیں، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ لفظ تمہیں موضوع نہیں ملتے تو لفظوں کا انتظار نہ کرو، بس تیار ہو کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ کہ مولا مجھے تیری شان کے لائق الفاظ معلوم نہیں، اب میرے دل سے ایک ہوک سی اٹھی جو عرش الہی تک زلزلہ بپا کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بحر استقبال میں آیت۔ تو ذرا خیال کی لہر تو میری طرف چھوڑ، میں خود تیرے استقبال کے لیے آؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اجابت از در حق بحر استقبال میں آیت، اجابت وہاں سے تیرا استقبال کرنے آتی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ لا الہ، اس سے لا الہ، تیرے سوا میں کسی اور کو ماننا تو کیا جانتا ہی نہیں ہوں۔ جی ہائے ہائے میرے مالک، اور اتنا مضبوط پیغام تیری بارگاہ سے پہنچانے والا آیا ہے جس کو الصادق الامین کہا گیا، اور جو یہ پیغام لانے والا ہے اسے روح الامین کہا گیا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ لوگوں، دل مچل جاتا ہے جب تنہائی میں اس سے جڑتے ہو، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ کوئی کیا کہتا ہے؟ صاحبان اخلاص کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ میں بتا دوں آپ کو، اہل اخلاص کو شیطان کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ان کو اس کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ او بندگان خدا، او میرے رسول کی امت، او میرے محبوب کے پیارے لوگوں، میرے نبی کی امت، یہ حدیث سے آپ کو ایمان بتایا۔ فرمایا آلہا انکار، انکار کیا؟ اتنا انکار کہ بیچ میں سے میں بھی نکل جائے۔ جی اب دیکھا ہے کسی لوگوں کے اندر سے میں نکلتی ہے تو وہ میں نہیں کہتے، وہ فقیر کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسکین، فقیر،
جی فقیر اللہ کا بندہ جل جلالہ کا، میں نکل گئی، میں جو ہی نکلی تو آ گیا، میں جو ہی نکلی تو آ گیا، بس یہ تیرا اپنا میں ہے، وجود کا ایک پردہ ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حجاب ہے۔ جی جب یہ نکلا تو بات وہی آ گئی، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، مسکین کی مسکینی میں تو نظر آتا ہے، فقیر کی فقیری میں تو نظر آتا ہے، ہر شے میں تو ہی ہے، زہر میں بھی تو نظر آتا ہے، تریاک میں بھی تو نظر آتا ہے، موت میں بھی تو نظر آتا ہے، حیات میں بھی تو نظر آتا ہے۔ لوگو یہ ہے وہ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قولو لا الہ، یعنی نفی کر دینا، مانجا پھیر دینا، مانجا سمجھتے ہو نا؟ اچھا واہ 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 واہ، باروں چاڑو پھیر نہ کڑیے، کونج اندر دا کوڑا، ہائے 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 ہائے، اف کیا بات ہے۔ جو اندر کا جھاڑو پھیرتا ہے نا، آپ کو معلوم ہے اس کے باہر پھر بڑے جھاڑو پھیرنے والے رب بھیج دیتا ہے، جو اس کی ڈیوڑیاں بھی صاف کرتے ہیں، اس کے راستے بھی صاف کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ دیکھے ہیں صاف کرنے والے؟ ذرا مدینے کی گلیوں کو دیکھو، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ جس نے نکالا وہاں دیکھو، ذرا نجف کی گلیوں کو دیکھو، ذرا بغداد کی گلیوں کو دیکھو، اس نے اپنا مانجا پھیرا، اس کے ہزاروں مانجا پھیرنے والے، صفائی کرنے والے آ گئے، نہ ان کی قبروں پہ جھاڑ اگتے ہیں، نہ ان کی قبروں پہ کتے پھرتے ہیں، نہ جانور ہوتے ہیں، وہاں انسان ہی انسان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں فرمایا، اگلا ارشاد فرمایا کہ بلند تر درجہ نفی کا ہے۔ اگلا ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا، اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ امامتۃ الاعضاء عن الطریق، فرمایا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے کوئی روڑا اٹھا دیا، پتھر اٹھا دیا، کانٹا اٹھا دیا کہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ معلوم فرمایا ادنا، یہ بھی ادنا درجہ نہیں، یہ بھی خیال یار میں محویت ہے، یہ مخلوق سے جڑ کر ان کے لیے تو منفعت بخش بن گیا، ادھر خدا کے ساتھ جڑ کے تو کائنات میں نفع بانٹنے والا بن گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اماطۃ الاعضاء عن الطریق، یا راستے میں دیکھا کوئی کیل پڑا ہوا ہے، گاڑی کوئی پنچر ہو جائے گی، ہٹا دیا، پتھر پڑا ہوا ہے، ٹکر لگ جائے گی کسی کو، ہٹا دیا۔ فرمایا اتنی چھوٹے درجے کی چیز کو بھی میں دیکھتا ہوں تمہاری کو۔ اعلیٰ ترین تو وہ ہے جو ابراہیم نے کی، اعلیٰ ترین تو وہ ہے جو موسیٰ نے کی، اعلیٰ ترین تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کی،
اعلیٰ ترین درجہ تو وہ ہے جو علی نے کیا، جو ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی نے کیا، اور اعلیٰ ترین آخری ایگزامپل وہ ہے جو حسین نے کیا. آپ نے جو حسین نے کی علیہ السلام. اور آخری بات ارشاد فرمائی، یہ بھی ایمان میں سے ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا دار ہونا بھی ایک ایمان کا مکمل شعبہ ہے، پورا سیکریٹریٹ ہے، ایک پورا نظام ہے. گویا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب انسانی حیا ختم ہو جائے وہ جو بھی کرتا رہے، پروردگار کی خوف بھی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کی محبت بھی نکل جاتی ہے، چونکہ ان دونوں کا کوئی کام ہی پھر نہیں رہتا. میرا رب آپ کو سب کو اس عظیم الشان میں انشاءاللہ العزیز، ابھی ہمارا نماز کا ٹائم قریب ہو گیا اور اب میرے اندر بھی بولنے کی وہ اتنی سکت نہیں ہے جو پہلے آپ کے سامنے بولا کرتا تھا. تو آج کی صرف اتنی ہی چیزیں یاد رکھیے. میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ، فرمایا اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی ذات پہ یقین کر لیا. ایمان کا دوسرا نام کیا ہے؟ یقین. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہائے ہائے ہائے، یار اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے کیا یہ کم ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کا یہ سن رہے ہوں کہ انا معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں. ہائے 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 لوگوں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. تم جب بھی تنہا ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ حق ہے، یہ ایسا ہی حق ہے جیسے سورج چمکتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے، جیسے چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تم تنہا تو ہو، تھوڑا سا خالی تو کرو اپنے دماغ کو خیالات فاسدہ سے، ضروریات زندگی سے خالی تو کرو. فکر میں کیوں غلطاں ہوتے ہو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ. اور وہ کہتا ہے میرا بندہ ایک بار بھی مجھ سے مانگے میں تھوڑا سا اعراض برتا ہوں تاکہ اس کو مانگنے کی عادت ڈالوں. تھوڑا سا اعراض کرتا ہوں تاکہ اس کو مانگنے کی، چونکہ آ ہی گیا ہے اب دنیا کے سارے طرف سے مایوس ہو کر تو میں کچھ ایک بار کی نہیں سنتا، دوسری بار کے لیے پھر چونکہ مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. محبان اور مخلصان الہی یہ کہتے ہیں دے نہ، یہ ہم تیرے دروازے سے اٹھنے والے نہیں ہیں. آپ سمجھ گئے؟ ہائے 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 یار، اس کی بارگاہ ہے کیا بارگاہ عظیم ہے. اور آج یہ آپ کے پاس حاضر ہوا، میں اگر میرا رب مجھے توفیق دے گا کبھی کبھی میں حاضر ہو جاؤں گا. جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. مجھے بڑا سکون آتا ہے آپ سے مخاطب ہو کر، آپ کے پاس حاضر ہو کر مجھے سکون ملتا ہے، چونکہ مجھے بہت سکون آتا ہے جب میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں، اور مجھے بہت سکون آتا ہے جب میں اس کے محبوب کی بات کرتا ہوں. ہمارا تو محبوب نہیں ہو سکتا وہ، چونکہ ہمارا تو سردار ہے،
ہمارا تو یاسین ہے، ہمارا تو طٰہٰ ہے، محبوب اسی کا ہے۔ وہ اپنا محبوب نہیں دیتا کسی کو، اس کو دوئی پسند نہیں، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے۔ کسی دن ایک رات وہ پروردگار دے دیتا ہے موقع، وہ موقع دیتا ہے۔ میں نے کہا نا ایک بار مانگو پڑے ہو، دوسری بار مانگو، دیکھتا دزدیدہ نگاہوں سے ہے چونکہ وہ بصیر ہے، تم سے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا، پیچھے ہٹ۔ تیسری بار، چوتھی بار، اچھا جس کو مانگنا، جس کا مانگنا اس کو اچھا لگ جائے اس کا خوب لگڑا نکالتا ہے۔ ہائے ہائے، محبوبوں کے ساتھ تو پھر بات ہی دوسری ہے نا، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ محبت کر بیٹھا، یہ دل دے بیٹھا، اب یہ جانے ہی والا کہیں نہیں جی، یہ کہیں نہیں جاتا۔ فرمایا جو پہلی بار آئے نا میں اس کو جلدی دے کے بیچ دیتا ہوں، اور کئیوں کو دیر، تو جب وہ دیر سے دے سمجھو محبت کر گیا تم سے۔ ہائے 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 ہائے، اف، یار یہ متاع دنیا، یہ سرو و سامان دنیا، یہ چمستان دنیا، یہ سب پھول کھلتے ہیں گنبد خضرا کے مکی کے اشاروں پہ۔ تو تنہائی میں اپنی زبان میں بات کیا کرو اللہ سے، اپنی زبان میں۔ عربی تمہاری زبان نہیں ہے، لہذا وہ نہ رٹو جس کا مفہوم ہی نہیں جانتے ہیں، وہ نہ رٹو جس کا مفہوم ہی نہیں جانتے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت ہے۔ میرا اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، آپ سے بھی راضی۔ میرا رب میرے گناہ، میری خطائیں، میرے ماں باپ کی، میرے بہن بھائیوں کی، میرے دوستوں کی، میرے بچوں کی، اہل خانہ کی، سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں۔ کل روئے زمین پہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں دوست، اللہ ان سب کے لیے پروردگار وہیں پہ موجود ہے، اور میرا رب اس گھر کے اس عظیم الشان روشنی، خوبصورتی جس نے بھی کی ہے، پروردگار اس کی قبر کو اور اس کے دونوں جہان کو روشن فرمائے۔ کسی نے چھپ کے کی ہے، کسی نے ظاہراً کی ہے، دونوں جہان روشن ہوں ان کے۔ اور جب کوئی اچھا کام کرو تو کئی دوستوں کو اچھا کام اچھا نہیں لگتا، کئی دوستوں کو کوئی اچھا کام اچھا، چونکہ کام جو بھی کرتا ہے نا اس کے ساتھ ضرور کوئی حزب اختلاف ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے کوئی حزب اختلاف بھی ہوتی ہے اس میں، اور جہاں اختلاف نہ ہو وہاں حق کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ معاشرہ منافق ہے جہاں اختلاف نہ ہو۔ اختلاف بھی ہونا چاہیے، چونکہ موسیٰ کو بھی موسیٰ بننے کے لیے ایک فرعون درکار ہوتا ہے، ابراہیم کو بھی ابراہیم بننے کے لیے ایک نمرود چاہیے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حسین کو بھی حسین بننے کے لیے، سیفن من سیوف اللہ، خالد کو بھی ایک تلوار بننے کے لیے کوئی یزید چاہیے ہوتا ہے۔ آدم کو بھی تعظیم دینے کے لیے، شرف دینے کے لیے ایک شیطان چاہیے تھا، تبھی بھیج دیا ہے۔ شیطان بھی اسی کا ہے، آدم بھی اسی کا۔
میرا رب سب سے راضی ہو. وما علینا الا